محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ تم قرآن کو مت سنو اور اس کے سنانے میں شور پیدا کرو تاکہ تم غالب آ سکو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشرکین نے کیا طے کیا؟ یہ قرآن جو سن رہا ہے اور مان رہا ہے اس کی زندگی بدل جاتی۔ بلال جان دینے کو تیار رضی اللہ عنہ، حق چھوڑنے کو تیار نہیں۔ خباب دہتے اندھاروں پر لیٹنے کو تیار، حق چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یاسر شہید ہونے کو تیار، سمیہ شہید ہونے کو تیار، جان دینے کو تیار، یہ حق چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو قرآن کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کافر مشرک مانتے تھے کہ اس قرآن سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کہا مت سننا قرآن کو، اور سنائے کوئی تو قرآن سننے مت دینا۔ جیسے نضر بن حارث عورتوں کو رقص سرور پہ لگاتا تھا، ناچ گانے کی محفلیں سجاتا تھا تاکہ لوگ قرآن سے دور رہیں اور ان گانے کی اور ناچ گانوں کی محفلوں کے اندر آئیں۔ استغفر اللہ۔ مشرک مان رہے تھے قرآن سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، روکو ان کو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آؤ۔ ہمیں یقین ہے کہ قرآن سے زندگی بدل جائے گی، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری قسمت بدل جائے گی، ہمارا ایمان ہے کہ اس سے تقدیر بدل جائے گی، ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہماری قسمتوں کو بدل دے گا قرآن۔ اللہ اکبر۔ مشرکوں کو سمجھ اتنی تو آئی تھی کہ کچھ تبدیلی آ جاتی، حقیقی تبدیلی خدا کی قسم قرآن سے آتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج بھی قرآن سے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی نصاب سے قرآن کو کم کروایا جاتا ہے، تعلیمات ہٹوا دی جاتی ہیں، کبھی کچھ سے کچھ کیا جاتا ہے، کبھی پریشرائز کیا جاتا ہے۔ گانوں کی محفلیں سجانے کے لیے کوئی پروٹوکولز، کوئی پابندیاں، کوئی ایس او پیز نہیں ہیں۔ قرآن کی بات کرنے کے لیے کس قدر پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کچھ لوگوں کو اندازہ کیجیے گا۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس ہم کافروں کو ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً ہم ان کے بدترین اعمال کا ضرور انہیں بدلہ دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ جہنم کی آگ۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کا وہ گھر ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اس کا بدلہ جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا، کہ ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ انتہائی ذلیلوں میں سے ہو جائیں۔ ارے کوئی فائدہ نہیں، تم کہو گے انہوں نے گمراہ کر ڈالا تو شیطان بھی کہے گا تم نے کیوں میری بات مانی تھی۔ تو یہ حسرتوں کا بات ہے، اللہ حسرتوں کی بات، اللہ وہ دکھا دے ہم ان کو ذلیل کر ڈالیں اپنے پاؤں تلے رون کر، مگر ان حسرتوں کا اور اپنے اوپر ہی غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس ذلت سے ہمیں بچائے اور حق میں اور آگے، حق تو قبول کیے بیٹھیں، حق کے تقاضوں پر عمل کرنے میں اور آگے بڑھنے کی توفیق دے اور قرآن سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے اور جم گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ جم جانا کیا ہے؟ اللہ ہی کو رب مانا، اب امید اسی سے وابستہ، خوف اسی کا، توکل اسی پر، نعمتوں کا احساس کریں کہ اس نے عطا فرمائی، امید اسی سے وابستہ رکھیں، دل ٹھک جائے اس پر، اور عمل میں اللہ کی مرضی پر عمل کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی مرضی کو جاری کرنا، اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ یہ باطن کی ظاہر کی استقامت کا جو مظاہرہ کرے رب کو مان کر، جو اس کا دل ٹھک جائے اور وہ اس پر استقامت کا مظاہرہ کرے، کیا اس کے لیے برکتیں ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے نہ تم خوف کرو اور نہ تم غم زدہ ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت پر خوشیاں مناؤ، اس جنت کی بشارت لو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ فرشتوں کا نزول موت کے وقت بھی ہوتا ہے نیک لوگوں کے لیے، اور فرشتوں کا نزول دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے نا، احزاب کے موقع پہ فرشتے نازل ہوئے تھے نا۔ ایک بشارت لیجئے، قرآن کی محفلوں پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اول تو مساجد، پھر جہاں جہاں قرآن کی محافل سجیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے احاطہ کرتے ہیں، گواہ بنتے ہیں۔ اللہ اس وقت ہمارے ساتھ فرشتوں کا آنا اور موجود ہونا قبول فرمائے اور ہمارے حق میں ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ یقین رکھیں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ آگے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے رفیق، تمہارے ساتھی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پتہ چلا دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اور تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ ایک ہمارے نیچرل انسٹنکٹس ہیں،
کھانے کو چاہیے، پینے کو چاہیے اینڈ سو آن، سب میں یہ بنیادی خواہشات ہیں، یہ سب پوری ہوں گی۔ پھر ہر ایک کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے نا، کسی کو مرچ مسالہ زیادہ پسند ہے، کسی کو ہلکا، کسی کو فلاں ٹیسٹ، کسی کو فلاں ٹیسٹ، اب میں وہ نام لوں گا تو ڈال ٹپکنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہر ایک کی اپنی چوائس ہے نا، جو تم چاہو گے سبحان اللہ، جو تم مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بس آج اللہ کی چاہت کے تابع ہو جائیں ہم لوگ، آج ہم اللہ کی چاہت کے تابع ہو جائیں، تھوڑی سی زندگی جنت میں ہمیشہ ہماری چاہت پر عمل ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم، یہ ضیافت ہوگی، مہمانی ہوگی اس اللہ کی طرف سے جو غفور ہے، رحیم ہے، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے دعوت اللہ کے تعلق سے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے بہتر کس کا قول ہوگا اور اس سے بہترین بات کس کی ہوگی، جس سے اللہ کی طرف دعوت دی اور اس نے عمل کیا نیک، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ دعوت اللہ کا کام کرنے والے کی۔ سب سے بہترین لوگ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ اب ختم نبوت کے بعد یہ کام ہم نے کر رہا ہے، امتیوں نے کرنا ہے، ہم میں سے جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے وہ بہترین کام کر رہا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہ البتہ دعوت دیتے دیتے اپنے عمل کا ثبوت بھی پیش کرنا ہے۔ ذکر آئے کہ اس نے عمل بھی کیا نیک، قول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرقہ واریت کی دعوت نہ دے۔ ہم تمام مکاتب فکر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں ایک مکتب فکر سے، آپ دوسرے مکتب فکر سے، ہم اصول میں ایک ہیں۔ کتاب اللہ کو ہم مانتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی سنت پر ہمارا ایمان، صحابہ کرام کی جماعت پر ہمارا اعتماد، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن دعوت دین کی ہوگی، مسلک ترجیح کے لیے ہوتا ہے، تمام بزرگان دین نے سمجھایا، تو دعوت دین کی۔ اور یہ کیا بات ہے، میں دعوت کا کام کروں تو میں ایک عام مسلمان اپنے آپ کو محسوس کروں، دوسرے کو کمتر نہ سمجھوں۔ تو فرقہ واریت کی بھی نفی اور عاجزی کا بھی کلمہ اس میں اعلان ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور برابر نہیں نیکی اور بدی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم بدی کا جواب بھلائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ جگری دوست ہو۔ اللہ اکبر، ہے تو کڑوی بات، ذرا مشکل بات ہے، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے بھلائی اور برائی برابر نہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ دعوت دین کا کام کرنے چلے ہو تو پتھر بھی پڑیں گے، کانٹے بھی بچھائے جائیں گے، برا بھلا بھی کہا جائے گا، صبر کرو، برداشت کرو۔ اور اعلیٰ ترین مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، سامنے رکھا جائے آپ کی سیرت مبارکہ کو، اور پھر ہم بھی یہ کام کریں تو اس راہ میں مشقتیں آئیں، لوگوں کی کامنٹس آئیں، لوگ ہماری مخالفت بھی کریں، برائی کا جواب بھلائی سے دو، دشمن بھی گہرا دوست بن جائے گا۔ اللہ کا کلام بتا رہا ہے، یہ عام زندگی میں بھی ہے، اگر یہ رویہ اختیار کریں گے، معافی کے درگزر کے اور برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے انشاءاللہ، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ دشمن بھی گہرا دوست بن جائے گا۔ ہاں ہے تو مشکل بات، تو آگے قرآن نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ سعادت نہیں ملتی مگر ان کو جنہوں نے صبر کیا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ سعادت نہیں ملتی مگر ان کو جو بہت بڑے نصیب والے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد آیا قارون کا واقعہ؟ قارون کا واقعہ سورہ قصص کے 8ویں رکوع میں تھا۔ دنیا پرستوں نے قارون کی دولت کو دیکھا، کہا بڑے نصیب والا ہے، پھر تو وہ دھسا دیا گیا تھا نا قارون۔ اللہ یہاں کس کو نصیب والا کہہ رہا ہے؟ جو ایمان کی دولت والا ہو، جو نیک عمل کرنے والا ہو، جو نیکی کی دعوت دینے والا ہو، جو دعوت دین کے فریضے کو انجام دینے والا ہو، جو امتی والا کام کرنے والا ہو، جو برائی کا جواب بھلائی سے دینے والا ہو، جو استقامت کا مظاہرہ کرنے والا ہو، یہ ہے جس کو اللہ فرماتا ہے یہ نصیب والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی صلاحیتوں کو، میری اور آپ کی نسلوں کو، میرے اور آپ کے وسائل کو اپنے دین کی دعوت کے کام کے لیے قبول فرمائیں۔ آج ایک بڑی پیاری تحفے والی بات میں آپ کو پیش کروں۔ حضور علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی، حضور کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے، وارے نیارے ہو جائیں گے نا ہمارے۔ حضور کی دعا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ اسے خوش و خرم رکھے، اللہ اکبر، اللہ اسے خوشحال رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچاتے۔ اللہ کے رسول کی دعا، جامع ترمذی کی روایت، حضور دعا دے رہے ہیں اس اپنے امتی کو جو حضور کی بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ ہزاروں آیات حضور ہمیں عطا کر گئے نا، ہزاروں احادیث حضور ہمیں عطا کر گئے، ارے بھائی پہنچاؤ پہنچاؤ پہنچاؤ، ہر امت یہ کام کرے، کوئی امت اس کام سے محروم نہ رہے۔ حضور کی دعا مل گئی تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ اسے خوش و خرم رکھے، پراسپیرٹی عطا فرمائے، تر و تازہ رکھے۔ حضور دعا دے رہے ہیں جو مجھ سے کوئی بات سنو اور اسی طرح دوسروں کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہاں شیطان کبھی خوش ہوگا کہ دین کی دعوت کا کام جاری رہے؟ شیطان تو روڑے اٹکائے گا، اکسانے کی کوشش کرے گا، کوئی برا بھلا کہے گا تو اب کہے گا تم بھی سنا دو، تم نے اس کا پیسہ لیا، تم نے اس کا قرضہ، تم نے اس سے کوئی قرضہ لیا تو جس نے تمہیں برا بھلا کہا۔ نہ،
اس راہ کے اندر شیطان حملے کرے تو اس سے بچنا ہے۔ فرمائے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اللہ کی پناہ لے لو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں تو کیا کریں؟ شیطان سے پناہ، شیطان کی حملوں سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ کی التجا کریں۔ سورہ نحل آیت نمبر 98۔ دعوت دین کا کام کریں تو اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، کیوں؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ ہی نے شیطان کو پیدا کیا، اس شیطان کے حملوں سے وہی بچانے والا ہے، اسی سے مانگے وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اور تم اللہ کو سجدہ کرو، الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، وہ اللہ کے جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو۔ ماضی میں بھی اقوام نے حرکتیں کی، آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ارے ساری کائنات تو تمہارے لیے اللہ نے مسخر کی ہے، یہ مخلوق کے سامنے کیوں سجدہ کر کے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو؟ اس خالق کو سجدہ کرو جس نے ان ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، بس اگر وہ تکبر کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو فرشتے ہیں بس وہ آپ کے رب کے نزدیک ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس پر سجدہ ادا کرنا لازم ہے، میں بھی ادا کروں گا، آپ بھی ادا کیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مشرکین اگر تکبر کر رہے ہیں، توحید پر نہیں آتے تو کیا فرق؟ اللہ کے فرشتے جو اللہ کے حضور ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس میں کوئی اکتاہٹ وہ محسوس نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتوں کا بیان، قدرتوں کا تذکرہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو سنسان دیکھتے ہو اے سننے والے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں تو وہ زمین لہلہانے لگتی ہے اور پھولتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک جس اللہ نے اس زمین کو زندگی عطا کی وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔